قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے پناہ احسانات سے ہمیں نوازا ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کہا ہے، اور ان تمام نفع یہ فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہمیں ملی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز نیک صالح عورت ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو۔ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر کئی ہفتے گزشتہ ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی سی بڑی قیمتی چیز کی ہم بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی نگرانی کے ساتھ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور حدیث و قرآن کی روشنی میں جو سب سے قیمتی چیز ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں ہے، جو اس دنیا میں بھی ہم فائدہ اس سے اٹھا سکتے، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا جناب سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ آج جس طرح کے ہم ماحول میں اور جس طرح کی سوسائٹی اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج دنیا کے اندر معمولی سی چیز کی ہم بہت اہتمام کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی حفاظت کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے عقلوں پر ایسا لگتا ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین نفع بخش چیز، سب سے بہتر فائدہ اٹھانے والی چیز نیک عورت ہے۔ ہم اسی نیک عورت کو، اسی عورت چاہے بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا مسلم طبقہ، مسلمان نام لیواؤ ہم لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو آج کچے لباس پہنا کر باہر نکال رہے ہیں، انہیں جینس پینٹ پہنا کر ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے شاندار لباس پہناتے ہیں، بڑے بہترین پوشاک اور کپڑے ہم یوز اور استعمال کرا رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پر ہم بات کرتے ہوئے آپ سے گزشتہ ہفتہ رخصت ہو گئے تھے کہ اسی وقت جس طرح ہمارے اس ہندوستان کے اندر غیروں نے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے، جہاں اور سے اسباب ہوں گے، ان تمام اسباب و ذرائع میں بھی سب سے بڑا اہم دخل ہمارے کرتوت کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی بہن کو وہ مقام نہیں
نہیں دیا، ہم نے اپنی بہن کو پردے کی چیز نہیں بتایا، ہم نے اپنی بیوی کو پردہ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے اپنی بیوی کو پردہ کیا ہے اس کو نہیں بتایا، ہم نے اپنی ماں کو پردہ کیا ہے نہیں بتایا۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ ذکر کی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی میری بیٹی، یہی میری بہو، یہی میری بیوی، یہی میری ماں جب اس کو بے پردگی کی وجہ سے، اس کی بے شرمی کی وجہ سے، اس کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ رب العزت جب کہیں گے اے فلانی کی بیوی، اے فلاں شخص کی بیٹی، اے فلاں شخص کی بہن، اے فلاں شخص کی بیوی، اے فلاں شخص کی ماں، تو جہنم میں جا، اللہ جب یہ اعلان کرے گا اے فلاں عورت تو جہنم میں جا، اس لیے کہ تو بے حیائی کا کام کرتی تھی، بے پردگی کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھی، بے شرمی کا کام کیا کرتی تھی، تو یاد رکھو وہی میری بہن، وہی میری بیٹی، وہی میری بیوی، وہی میری جو آج تک ماں ہے کہلا رہی ہے، اس وقت وہ کہے گی یا اللہ، اے خدا، اے رب العالمین، آج میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گی، بلکہ میرے باپ پردہ کا حکم کبھی نہیں کیا، میرا خاوند پردے کے بارے میں نہیں کہا، میرا بھائی پردہ نہیں کرایا، میرا بیٹا مجھے کبھی پردے کے بارے میں نہیں بتایا۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، اے خدا، میں اپنے طریقے پر خدا تجھے جاننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے راہ راست سے، تیرے راستے سے، تیرے طریقے سے، تیری شریعت سے، تیرے اسلام سے ہٹانے والے غیر نہیں، میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ جب میں یہ چاہتی کہ جمپر شلوار پہن لوں، میرا بھائی کہتا جینس پینٹ پہن لے، میں چاہتی کہ شلوار پہن لوں، میرا شوہر کہتا کہ نہیں تو اچھے لباس پہن کر میرے ساتھ باہر تفریح کے لیے نکل۔ اے خدا، یہ جب بھی میں نے یہ چاہا تو انہوں نے یہ چاہا کہ اچھے کپڑے میں، جنس جہاں میری ران کھلی ہوئی دکھ رہی ہو، جہاں میرے سینے کھلے ہوئے دکھ رہے ہو، جہاں میرے بال کھلے ہوئے دکھ رہے ہو۔ میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا، میرے بھائی نے مجھے مجبور کیا، میرے بیٹے نے مجھے کسی طریقے شریعت کی طرف، شریعت کی روشنی میں نہیں کبھی کہا، نہ کسی سے اس سلسلے میں کبھی کہلوایا۔ آج میں اکیلے نہیں جانا چاہتی، میری خواہش، میری چاہت تو یہی تھی کہ یا خدا، تیری نیک بندی بن کر تیرے پاس آؤں۔ آج میرے شوہر نے، میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، میرے باپ نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دلایا۔ آج میں اکیلے نہیں جانا چاہتی ہوں۔ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، اے میرے پروردگار، ان کو مجھ سے 2 گنا عذاب دے، میرے شوہر کو 2 گنا عذاب دے، میرے بیٹے کو 2 گنا عذاب دے، میرے بھائی کو 2 گنا عذاب دے، میرے شوہر کو 2 گنا عذاب دے۔ یہ وہی عورت جو میری بیٹی کی شکل میں ہے، یہ میری بہن کی شکل میں ہے، یہ میری ماں کی شکل میں ہے، یہ میری بیوی کی شکل میں ہے۔ اے میرے لوگوں، مسلمانوں، بڑے درد کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں۔ ہمارا مسلم طبقہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم، ہماری یہ نماز، ہمارے یہ روزے ادا کرنا، ہمارے حج کرنا، ہماری زکوٰۃ ادا کرنا اور اسلام کے بہت سے احکامات پر عمل کرنا، اور ہماری بیٹی کے سر سے پلو کا دوپٹہ اگر سرکا ہوا ہے، خدا کی قسم، میں نے گزشتہ ہفتہ میں کہا تھا کہ دنیا کی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر جو منحوسیت آ سکتی ہے، جتنی خرابیاں آ سکتی ہے، ایک پلے پہ رکھ دو۔ خدا کی قسم، میری بہن کے سر سے پلو اگر ہٹ جاتا ہے، پردہ سر سے سرک جاتا ہے، ایک ترازو کے ایک پلے پر رکھ دو، اس کی نحوست ان تمام نحوستوں سے بڑھ کر بڑھ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہماری بہن، ہماری ماں کے سر سے دوپٹہ جب سرک جاتا ہے، گر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو دے کر گیا تھا کہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا حبیب، پیارا لاڈلا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے۔
अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सर से दुपट्टा सरका हुआ है। हजरत जिब्राइल घर में आना चाहते हैं, 3 मरतबा सलाम करने के बाद बाहर वापस चले जाते हैं। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा मेरे सर पर दुपट्टा नहीं थी, मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि एक सहाबी है, कहीं उसी की शक्ल में, कहीं वही तो हजरत जिब्राइल नाम का नाम लेकर यहाँ आ रहा हो। क्या कहता है अल्लाह के नबी के सर के हराई की जीनत, जिसके सर के दुपट्टा हट जाते हैं तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्ता, अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता, घर में रहमत का दरवाजा खोलने के लिए आते, वो बाहर चले जाते हैं। हमारे और आपके घर का क्या होगा? याद रखना, उलमा किराम ने हदीस की रोशनी में मैं कहना चाहता हूँ, उलमा किराम ने क्या लिखा है किताबों के अंदर, आज हमारी माँ बहन, हमारी बहू बेटी जो पर्दा और जो बारीक सा लिबास पहन रही है, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हुन्ना काइसातुन आरियातुन, कि एक ज़माना आएगा, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था, आज हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहू ऐसे अटकच्चे लिबास पहन रहे थे, पहनने के बावजूद उसको नंगा तस्वुर किया जा रहा है। उलमा किराम ने इस हदीस की रोशनी में लिखा है कि मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता तुझे देखकर बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि कोई एक औरत ऐसा दुपट्टा पहन रही है, ऐसा लिबास पहन रही है, ऐसा कपड़ा इस्तेमाल कर रही है कि जिससे उसके बदन का जिस्म बाहर से दिख रहा हो। आम हालत की बात नहीं, नमाज के अंदर ऐसा कोई दुपट्टा लपेट कर नमाज पहनती है हमारी माँ बहन, ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ रही हो, उसके सीने नहीं, उसके पखाने पेशाब के मकाम की जगह नहीं और रान पिंडली नहीं दिख रही हो, बल्कि खुदा की कसम सर के बाल अगर उससे बाहर निकल आए और 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रह जाए तो उलमा किराम ने हदीस की रोशनी में कहा उसकी नमाज फासिद हो जाती है। अल्लाह तो तुझे ये मकाम दे रहा है मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, कि तुझे अल्लाह बेपर्दगी में तेरी नमाज को कबूल नहीं करता है, तो बाहर जाकर क्या करना चाहती है? इसी के बाद मैं कहना चाहता हूँ, हदीस की रोशनी में आपको बताया कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के वक़्त हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बहू, हमारी घर की औरतें अगर नमाज की हालत में नमाज पढ़ रही है, सर के बाल उसके 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रह जाता है, तो खुदा की कसम नमाज उसकी फासिद हो जाती है। अगर पिंडली खुलती है तो क्या होगा? अगर रान खुली हुई है तो क्या होगा? अगर गला खुला हुआ है तो क्या होगा? ये सिर्फ सर के बाल के बारे में तसव्वुर कीजिए जरा। उलमाए हरमैन ने, आपको मालूम है हम मुसलमान, आप मुसलमान है, दुनिया की सबसे मुक़द्दस और बरगुज़ीदा और पाक जगह अगर है तो खाना काबा है। उलमाए हरमैन ने लिखा किताबों के अंदर कि मेरी बेटी, बहन, बहू यहाँ मस्जिद या मक्का के अंदर मताफ के अहाते में आकर और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहाते में आकर अगर कोई मेरी बहन, बेटी, इस्लाम की औरत नमाज आकर पढ़ती है और एक वो औरत जो उसको घर मिला है अपने अंधेरी कोठरी में पढ़ती है, तो यहाँ मक्के के अंदर आकर मस्जिद नबवी के अहाते में आकर उसके नमाज पढ़ने से बेहतर उसके अंधेरी और बंद कोठरी में पढ़ना उसके लिए बेहतर है। मक्के के अंदर आकर एक औरत नमाज पढ़े उससे बेहतर है कि वो अपने अंधेरी कोठरी में बैठकर नमाज पढ़े। क्या हाल होगा? आज हमारी बहन बहू बेटियों को ये मुआशरा, ये सोसाइटी ये बावर कराना चाहता है और हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी बीवियों को, हमारी औरतों को, हमारे घर की औरतों को, मुसलमान औरतों को ये जहन बनाया जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे मुसलमान ने तुम्हें कैद करके रखा है। इसका जवाब आज से 1450 साल पहले है हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیا، اے مسلمانوں کسی کے بہکانے میں مت آنا، کسی کے ہیلے میں مت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اے لوگو، اے میری امت کی بیٹیاں، اے میری امت کی بہو، اے میری امت کی بیویاں، اے میری امت کی بہن، خدا کی قسم تجھے اللہ اور اللہ کا رسول وہ مقام دیتا ہے کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اتنا مقام دے نہیں سکتا۔ کچھ عورتوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتی ہے، یا نبی اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے امام الانبیاء، اے تاج الانبیاء، اے خلاص الانبیاء، خلاصۃ الانبیاء، جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور ہم دونوں نیک ہیں، دونوں مسلمان ہیں، لیکن مرد ہمارے مقابلے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور پوچھا کہ مرد تو ہمارے نیکیوں کے مقابلے میں مرد کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ہم سے نیکی میں سبقت کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں؟ سنو، اپنی ماں بہن کو جا کے بتاؤ، سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنے کے بعد ان عورتوں کی جماعت نے کہا، یا نبی اللہ، آپ کے ساتھ مرد لوگ جہاد میں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، رات بھر جگ کر آپ کے ساتھ رات کو گزار کر دشمنوں کے مقابلے میں اور وہاں سرحد کے پر پہرہ داری کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے، ہمیں وہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھو، کہا تمہارا اپنے شوہر کو خوش رکھنا حج کے برابر ثواب ہے۔ اے میری بیٹی امت کی، تم رات بھر جاگ کر اپنے بچوں کے بلبلاہٹ کی آواز سے تم جاگ جاتی ہو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مقام اسے وہ سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے ملتا ہے، اللہ تجھے اس نرم بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے بچے کی آواز کی وجہ سے نیند میں جو خلل پڑ جاتی ہے، اللہ تجھے وہ مقام، اللہ تجھے وہ مرتبہ عطا کرے گا جو جہاد میں جا کر شریک ہو کر دشمن کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرتا ہے، وہی مقام تیرے اس رات میں جاگنے کا تجھے ملے گا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت کی بیٹیوں، اللہ تجھے وہی مقام، وہی مرتبہ دیتا ہے۔ ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کے ایام میں حج کے تمام اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کو جو ثواب اللہ دیتا ہے، تو اس کے مال کی، جان کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، جس سے دیکھ کر تجھے، تمہارے اعمال کو دیکھ کر، کردار کریکٹر کو دیکھ کر تیرا شوہر خوش ہوتا ہے، اللہ تجھے اسی حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کی بیٹیوں، بہنوں، اللہ تجھے مرد لوگ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جا کر دور دراز میں ایک قدم پر ان کو ثواب جو ملتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو جو ثواب ملتا ہے، تو اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر جو نماز پڑھتی ہے اس کا مقام اور تیرے مقام میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے خدا۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی بیٹیاں، تو گھر کے اندر گھر کی صفائی کرتی ہے، تنکے کو اٹھا کر پھینکتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، ایک تنکے کے بدلے میں ایک نیکیاں تجھے ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک درجے جنت میں تیرے مقام بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بتایا، ہم اپنی ماں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی مسلم معاشرہ کی عورتوں کو بتائیں، یقیناً وہ گھر سے باہر ہونا نہیں چاہے گی۔ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے مقابلے میں میرے مسلمان دوستو یاد رکھنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مرد حضرات بھی سن رہے ہو اور عورتیں بھی سن رہی ہو، آپ کا ہمارا دل جیسا منہ ہوتا ہے اس سے 2 گنا دل ان کا منہ ہوتا ہے۔ اللہ اور نبی کی
بات سن کر ان کے دل میں زیادہ اثر ہوتا ہے، ان کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو جا کر بتانا چاہیے، انہیں سکھلانا چاہیے، انہیں یہ باور کرانا چاہیے اللہ کا نبی تجھے مقام دیا ہے، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، تجھے شریعت نے، تجھے اسلام نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی سپر طاقت وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔